الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الآیہ. محترم حضرات، رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے. ہمارے اکثر اعمال کا تعلق، بلکہ یہ کہیں کہ اس مبارک مہینے میں لوگوں کا تعلق مسجد سے بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو سال بھر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں ان کی غیرت جگتی ہے اور وہ اللہ کے گھر کا رخ کرتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ اللہ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے محبوب لوگ ہیں. میرے بزرگوں، مسجد جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، دنیا کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. مسجد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ، جو لوگ مساجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا پابند بنایا ہے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو کیسے آئیں، مسجد میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، مسجد کا حق کیا ہے. ان ساری چیزوں کو اسلام نے ہمیں بتلایا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں ہر معاملے میں. جب دین کا کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دین کے جو واجبات ہیں، دین کے جو فرائض ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. ہمیں اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. مسجد میں جب ہم آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں بھی داخل ہونے کے آداب بیان کیے، مسجد میں بھی داخل ہونے کا طریقہ بیان کیا ہے. آپ کلیکٹریٹ میں جائیں تو دیکھیے انسان کتنا سینسیٹیو ہو کر کے جاتا ہے. موبائل سوئچ آف کر لیتا ہے یا کم از کم سائلنٹ کر لیتا ہے کہ آواز نہیں آئے، ہلہ ہنگامہ کچھ نہیں، اور بالکل ڈسپلین کے ساتھ وہاں انٹری مارتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو جائے کہ جس کی پاداش میں ہم مجرم قرار دیے جائیں اور اس النگھن کی بنیاد پر ہم سزا کے مستحق ہو جائیں. انسان احتیاط کرتا ہے. تو ٹھیک ایسے ہی اللہ کا گھر، اللہ کا دربار، جو دنیا کے فرما رواؤں کا فرما روا ہے اور اس کا دربار جہاں لگے، وہاں ہم ایسے ہی چلے جائیں گھسے پٹے انداز میں، تو یہ مناسب تو نہیں. تو اللہ نے کہا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد جاؤ، نماز پڑھنے جاؤ، تو پھٹے پرانے حالت میں مت جاؤ. سج سنور کر کے جاؤ، بن سنور کر کے جاؤ، خوبصورتی اختیار کر کے جاؤ، بالکل اسمارٹ بن کر کے جاؤ. خذوا زینتکم، اللہ نے کہا خذوا زینتکم، خوبصورتی اختیار کر کے جاؤ، زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے تو صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئے، اس کی حیت صاف ستھری ہو، شکل و صباحت صاف ستھری ہو، نہیں کہ بال کہیں بکھرا، کپڑے جو نہیں ہفتے دن سے پہنے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، گرمی کا پسینہ
بغل میں جس نمازی کے کھڑے ہو تو وہ بیچارہ ناک بند کرنے پر مجبور ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی کہ بالکل صاف ستھرا ہو کر کے آپ آئیے مسجد میں. جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ کے بغل میں بیٹھنے میں کوئی آدمی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے. جب آپ مسجد میں آئیں تو اللہ کے فرشتے آپ کی بدبو سے اللہ کے فرشتے آپ سے دور نہ بھاگے. جب آپ مسجد میں آئیں تو ایسا ماحول بن جائے کہ ہر آدمی اپنے بغل میں آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائے. آپ اس انداز میں آئیں. ہم دیکھیے ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو سب سے بہترین اچھا والا کپڑا، رشتہ داری میں جائے تو سب سے اچھا کپڑا پہن کر کے، اور جب اللہ کے گھر میں آئے تو سب سے پھٹا پرانا پہن کر کے آتے ہیں. یہ تو ناانصافی ہے. تو اللہ کے گھر میں بھی جب ہم آئیں تو اچھا لباس پہن کر کے آئے، خوشگل لباس پہن کر کے آئے، خوشبو کا استعمال کرے، ان ساری چیزوں کا استعمال کرے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں کا حکم دے رہی ہے. جب ہم مسجد میں داخل ہوں، دیکھیے اسلام کی خوبی دیکھیے. اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ تم تو ایسے دین کے ماننے والے ہو جس دین میں پیشاب پاخانہ ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے ہدایت دی گئی ہے، اور اس میں جب بیت الخلاء میں جاؤ تو اس کے لیے بھی دعا پڑھو، نکلو تو اس کے لیے بھی دعا پڑھو. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو پھر اس کو جواب دیا گیا کہ یہی تو اس دین کی خوبی ہے، یہی تو اس دین کی سچائی ہے کہ اس نے اپنے ماننے والے کی ہر موڑ پر، ہر جگہ، ہر ڈگر پر اس نے رہنمائی کی. آپ جب گھر سے نکلے اس وقت بھی دعا ہے، گھر میں داخل ہو اس کے لیے بھی دعا ہے. تو پھر اللہ کے گھر میں جب آپ آئیں تو اللہ کے گھر میں آنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں جائے تو چاہیے کہ پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے. جب آپ مسجد میں داخل ہو، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ جب مسجد میں آپ جائیں تو مسجد میں پہلے دائنا پاؤں اندر داخل کریں. اور ایک دوسری روایت میں کہ ہر وہ کام جو بہترین کام ہو اس کی شروعات دائنی جانب سے کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائنے سے ہر بہتر کام کو کیا کرتے ہیں. تو مسجد میں جب ہم آئے تو مسجد تو سب سے بہتر جگہ ہے اور سب سے بہتر عمل کے لیے ہم آ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں مسجد کے اندر، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں. کیا دعا پڑھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دیکھیے یہ دعا بھی اللہ نے جو ہمیں سکھلائی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتلائی ہے، اس دعا میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہے. ہم جو دعا کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا، نہیں. اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں اور اللہ سے ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو اپنے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کسی کے گھر میں ہم جائیں اور پھر اس سے اس کے رحمت کا بھی سوال کریں، یہ کتنی عظمت والی بات ہے. تو ہم ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، فون پر لگے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں اور غفلت کے شکار میں ہیں. مسجد میں داخل ہو گئے، اس دعا سے کتنا وقت لگ رہا ہے؟ 5 سے 10 سیکنڈ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہم نے کر لیا تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. تو ہمیں اللہ کی رحمت سے جو محروم نہیں ہونا ہے. ان دعاؤں کو پڑھ کر کے ہم مسجد میں داخل ہو، اللہ کی رحمت کے ہم مستحق ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مسجد میں آپ آئیں تو کوئی بدبودار چیز کھا کر کے نہ آئیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیوں کہا گیا کہ مسواک کیجیے، مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے. آپ نماز میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، پھر فرشتے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، تو آپ بدبودار چیزیں کھا کر کے نہ آئیں. بہت سارے لوگ گردن تک کھا لیتے ہیں اور وہ دوائنی ڈکار، یہ وہ کھٹا ڈکار چل رہا اور پورے نمازی کی حالت کو خراب کیے. بہت سارے لوگ کچا پیاز کھایا اور چلے آئے، لہسن کھایا چلے آئے، بہت ساری چیزیں ایسی کھائے جس کی بو اچھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ چلے آئے مسجد میں اور آپ ڈکار لے رہے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سخت ہدایت دیا ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر کے نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا، کہ اگر کوئی آدمی پیاز کھائے، لہسن کھائے اور کھا کر کے مسجد آنا چاہے تو نہیں، اس کے لیے اجازت نہیں، وہ مسجد نہ آئے.
اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، آپ نے دوران خطبہ فرمایا کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ریحهما من الرجل فی المسجد امر به فاخرج للبقیع۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مسجد میں جب آتا تھا اور اس کے بدن سے کسی طرح کی کوئی بدبو آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد سے نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس شخص کو مسجد سے نکال دیا جایا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بقیع کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بدبودار چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے کپڑے، تن، بدن سب کو ہم صاف ستھرا کر کے، اور گرمی کے دن میں خاص طور سے ہم اچھے عمدہ خوشبو کا استعمال کریں، بدن سے کسی طرح کی مہک نہ آئے، ان سب چیزوں کا ہم خیال کریں۔ بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھینی کھا رہے ہیں، پھینک دیا، جھاڑ دیا، تھوک پھینک دیا مسجد کے کسی کونے میں، یہ سب آداب مسجد کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد کا تقدس یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا، مسجد میں فضلہ پھینکنا، کوئی گندگی پھینکنا، اس سے انسان بچے، یہ مسجد کا تقدس ہے۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرضت علی اعمال امتی، میرے پاس میرے انبیاء کے اعمال کو پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے اعمال کو میرے اوپر پیش کیا گیا، فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، تو میں نے اپنے بندوں کے سب سے بہتر عمل کو جو پایا وہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو وہ ہٹا دیا کرتے تھے۔ گویا جو شخص راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، شیشہ ہے، پتھر ہے، کچھ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے راہگیر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان چیزوں کو اگر انسان پھینک دے، اب جس آج کل دیکھیے لوگ غفلت کے عالم میں چل رہے ہیں، کیلا کھا رہے، کیلا کا چھلکا پھینک دیا، چھوڑ دیا عام راستہ پر، کیا ہوگا بھائی؟ کسی کا پاؤں پڑے گا، وہ سلپ کرے گا، پاؤں ٹوٹے گا۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہتر عمل جو مجھے میرے پاس پیش کیا گیا میرے بندوں کا، میری امت کے لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَدْفَعُ، اور اسی کے برابر جو عمل ہم نے دیکھا، اور جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ عمل بہت برا عمل ہے میرے بندوں کا، ایک طرف تو اچھے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اور دوسری طرف برے عمل کو محسوس کیا، تو وہ برا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں تھوک پھینکنا یا گندگی وغیرہ کو پھینکنا۔ مسجد کو ہم ہمیشہ صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب، سنن نبی داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہم اپنی مسجدوں کو ان تنظف، صاف رکھیں، وتطیب، اور اس کو خوشبو اس کو جو خوشبو اس میں ڈالیں، اس مسجد کو خوشبودار بنائیں، اس میں عطر چھیٹے، پرفیوم چھیٹے تاکہ بہترین خوشبو آئے۔ تو مساجد کا صاف ستھرا کرنا بھی یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے گھر کو جو صاف کرے، اللہ کے گھر کے صفائی میں جو شخص حصہ لے، تو اس کے خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا یہ بہت نیچ کام ہے، بہت ہلکا کام ہے، یہ تو مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا پھر جو صدر سیکریٹری وہ سمجھے ہم مسجد میں جب آئیں تو مسجد صاف ستھری ملے، اور ہم مسجد میں جھاڑو کیسے، ہم تو اپنے گھر میں نہیں لگاتے، مسجد میں جھاڑو لگائیں۔ میرے بھائیو، آپ اپنے گھر کا موازنہ اس گھر سے کریں، اللہ کے گھر سے۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ آپ کے گھر میں ٹائلز اور ماربل لگے، آپ اپنے گھر کے فرش کو کپڑا بھگا کر اور بس چلے تو آپ زبان سے اس کو چاٹ چاٹ کر کے صاف کریں گے، اور اللہ کے گھر کی صفائی کو آپ بہت ہی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کے بادشاہوں کا گھر ہے۔ موقع ملے تو انسان کو، جب موقع ملے، اور اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس سے انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ آپ کو موقع ملے، جھاڑو اٹھائیے، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیجیے، بہت بڑا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔
اس لیے مساجد کی صفائی ستھرائی میں اپنے بڑکپن کا ہمیں اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر کے اللہ کے گھر کی صفائی کرنی چاہیے۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو اس میں ہم تحیۃ المسجد پڑھیں۔ یہ مسجد کا پروٹوکول ہے۔ اور سارے لوگ آئے اور سیدھے آ کر کے بیٹھ گئے فرش پر، نہیں۔ آپ اگر آئیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ مسجد کا پروٹوکول ہے، اسے پورا کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے ہمیں مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، مثال کے طور پر آئے جماعت شروع ہونے کا وقت ہے، 50 سیکنڈ 40 سیکنڈ باقی ہے، تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے رہیں۔ جب جماعت کھڑی ہو تو اس میں آپ شامل ہو جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس چیز کا ہمیں خیال نہیں رہتا کہ سامنے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جائے اور اس کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، لَكَانَ أَن يَقِفَ 40 سَنَةً، وہ 40 سال تک اس نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتا رہ جائے گا۔ اس چیز کو وہ بہتر سمجھے گا اس چیز سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ 40 سال تک بیٹھنا نمازی کے سامنے بہتر سمجھے گا، گوارا کر لے گا اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسجد میں شور و غل نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 2 آدمی بیٹھ کر کے مسجد میں بڑی تیز تیز اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، اور ان دونوں کو جو نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلکہ سعید ابن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ان دونوں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ آج ہم لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں نا، جماعت کا وقت ہے یا پھر خالی اوقات میں بھی 2 آدمی ادھر بیٹھ گیا، 2 آدمی اس کونے میں بیٹھ گیا، دین دنیا ادھر ادھر کی بات، اللہ ہنگامہ اٹھا پٹک سب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو دیکھا کہ جو تھوڑی تیز آواز میں، تھوڑی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ آدمی کو بھیجا کہ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر کے لایا، اور امیر المومنین کی بارگاہ میں جب کوئی آ جائے تو پھر اس کا پتا پانی ہو جائے۔ جب شیطان جس کو دیکھ کر کے بھاگ جائے اور اس کو امیر المومنین عمر بن خطاب طلب کر لے تو بتائیے کہ اس کے دل کی دنیا کیسی ہوگی اور اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی، کتنی پتلی حالت ہو رہی ہوگی کہ کیا بات ہے، کون سی ایسی خطا ہم سے ہو گئی کہ عمر ابن خطاب نے مجھے طلب کر لیا۔ حضرت امیر المومنین نے بلایا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آؤ؟ کہا کہ امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں، ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں، طائف کے رہنے والے، فلاں قبیلے کے رہنے والے۔ امیر المومنین نے کہا کہ خیریت ہے تمہاری، کاش تم مدینہ کے ہوتے، تم باہر کے ہو، مہمان ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر مدینہ کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ یہ اللہ کے رسول کی مسجد، اللہ کا گھر، اور یہ اللہ کا گھر اور تم اس میں بیٹھ کر کے اتنی تیز تیز آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، کاش تم مدینہ کے ہوتے، باہر کے نہ ہوتے، پھر میں تمہاری خیریت لیتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں انسان کو شور و غل نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز مسجد کے آداب میں سے یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے کہ جب ہم بتایا نا کہ جب مسجد میں داخل ہوئی تو پہلے دایاں پاؤں رکھیے، اور جب مسجد سے نکلیے تو پہلے بایاں پاؤں نکلیے۔ مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالنا ہے، اور اس وقت بھی انسان چلتے چلتے اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا، تیرے احسان کا سوال کر رہا ہوں۔
تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور مسجد سے نکلتے وقت بھی اللہ سے طلب کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجد کے آداب کو سمجھنے اور اسے بجا لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسجد کی ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔